بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 7 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے یوم دفاع۔ یہ سبق آج ہم پڑھیں گے، یہ ہماری بہادر افواج کا وہ منہ بولتا ثبوت ہے جس کے ذریعے بھارت کا ہم نے منہ توڑ جواب دیا، اور یہ سبق کے ذریعے بھی بتایا جائے گا کہ یہ یوم دفاع منانا کیوں ضروری ہے، اور تیسری اہم بات یہ کہ ایک پر امن قوم پر جب دشمن نے اپنی جارحیت کا مظاہرہ کیا تو اس کا ہم دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ یہ سبق ہمیں ہماری شاندار تاریخ کا ایک وہ باب ہے جب ہمارے دشمن ملک بھارت نے ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات کو ہمارے ملک پر، ہماری سرزمین پر جو ہے وہ حملہ کر دیا۔ یہ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ قوم جو ہے وہ سو رہی ہے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم اس لیے امن اور سکون کی نیند سوتے ہیں کہ ہماری بہادر افواج جو وہ ایک لمحے کو بھی آرام نہیں کرتی، وہ دن رات چوکس ہیں، پاکستان کے سارے محاذوں پر وہ پہرا ان کا ہے، اور یہ ہمارے جو جان باز سپاہی ہیں، یہ جو بہادر افواج ہیں، یہ ان کی بدولت ہے کہ کسی قسم کی بھی جارحیت کا نہ صرف ہم جواب دے سکتے ہیں بلکہ ایسا جواب دے سکتے ہیں کہ تاریخ رقم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سبق بھی اسی بات کی ایک غمازی ہے کہ ہماری افواج نے کس طرح ان کا بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، اور 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ کے بعد پھر ہندوستان نے اقوام متحدہ میں خود ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جو ہے وہ درخواست کی کہ جنگ بندی کی جائے، جنگ ختم کی جائے۔ تو یہ ہمارا ایک تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ تو اس کی ایک جھلک جو ہے، یہ ایک تقریب جو ہے وہ ہر سال لاہور فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے، اور وہاں پہ جو کچھ ہوا اس کی جو ہے غمازی اس سبق میں بیان کی گئی ہے۔ دراصل یہ سبق کسی بھی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال کی بھی رہنمائی کرتا ہے، یا کسی واقعے کو اپنی آنکھوں سے، چشمدید آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس واقعے کو جب بیان کرتے ہیں تو وہ بھی ایک اس میں رہنمائی موجود ہے۔ تو کسی اسکول کے بچے جو ہیں وہ اس لاہور فورٹریس اسٹیڈیم میں گئے ہیں، اور وہاں پہ جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ اس میں بتایا گیا ہے کہ تقریب سے پہلے جو ہے وہ کلاس پہنچ گئی، اور وہاں پہ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے تقریب کا آغاز ہوا، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی، اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ قومی ترانے کے بعد جو ہے وہ فوجی دستوں نے مختلف صورتوں میں اپنی اپنی جو ہے وہ مہارت کا مظاہرہ کیا، اور یہ منظر ایسا تھا کہ جو دیکھنے کے قابل ہے، اور اس تقریب میں بتایا یہ گیا ہے کہ مختلف جو فوجی دستے ہیں وہ کس طرح مرد مجاہد کی صورت میں اپنا ملی اور قومی جذبہ جو ہے وہ ہماری رگ و ریشے میں بھی سرایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے، یہ جسم و جان کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنے ملک کے لیے ہم ہتھیلی پہ رکھے پھرتے ہیں، یہ جسم و جان جس کو کسی وقت بھی اس وطن پہ نچھاور کیا جا سکتا ہے۔ تو تقریب کے اندر جو ہے وہ مختلف جو ہے مظاہرے بھی ہوئے ہیں جو طلباء نے وہاں پہ دیکھے، مثلا چلتی ہوئی جیپوں سے مورچہ سنبھالنا، 3 سیکنڈ کے اندر تسموں والے جوتے بند کر کے مورچے میں پہنچنا، ہوائی جہاز کے ذریعے پیراشوٹ سے چھلانگ لگانے کا منظر، اور اپنی جسمانی طاقت کے جو مظاہرے ہیں وہ بھی یہاں پہ نظر آتے ہیں۔ مثلا ایک جوان نے 2 جیپوں کو اپنے جسم کے ذریعے، طاقت کے ذریعے ان کو روک کے دکھایا ہے کہ
ایک مخالف سمتوں میں سے 2 جیپیں ہیں، جس کو اس نے ایک کو پاؤں کی زور سے اور ایک کو اپنی کمر کے زور سے روکے رکھا ہے۔ اس طرح 4 موٹر سائیکلوں کو بھی ایک فوجی جوان نے جو ہے وہ اس طرح ان کو جکڑے رکھا ہے، اپنے جسمانی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ 1 انچ بھی ان کے پاؤں جو ہیں وہ نہیں ہل سکے۔ عزیز طلبہ، اس سبق کے آخر میں جو طلباء نے شرکت کی وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ بابر، غوری، غزنوی، بدر اور حتف مزائل بھی ان کے ماڈل پڑے ہوئے تھے۔ ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ اگر دشمن نے کبھی بھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو اس سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ یہ سبق مکمل ہوا۔ یہ مشق آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے جو سوالات ہیں وہ ان کا جواب حسب سابق آپ نے سبق کے اندر ہی سے جو ہے وہ جواب تلاش کر کے اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں، اور ہوم ورک کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو لغت ہے وہ آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ جی، یوم دفاع سبق کے الفاظ معنی وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے ان کو مینوان اسی طرح اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے، اور ایک آپ کو اضافی ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ یہ سبق بڑا جوش و جذبے والا ہے، اس کو آپ نے پڑھا ہے اور سمجھا ہے، تو آپ نے اس پہ آپ اپنے خیالات کا اظہار، یعنی اس سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے 1 صفحے کا آپ نے نوٹ لکھنا ہے، یا مضمون بھی اسے کہہ سکتے ہیں، اور وہ آپ کی لکھائی کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور اس سے آپ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے یا سنتے ہیں تو اس کو بیان کرنے کا ہنر آپ کو آ جائے گا۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ ہماری دھرتی، یہ ہمارا چمن، یہ ہمارا گلشن اسی طرح مہکتا رہے گا، اور یہ ہمارے تعلیمی ادارے اسی طرح جو ہے وہ ان کی رونق قائم اور دائم رہے، اور ملک و ملت جو ہے وہ قائم رہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اپنے رحم کے پردوں میں چھپا لے۔ آمین۔ السلام علیکم۔